معاشرے کو, افراد کو, لوگوں کو کیسا پاتے ہیں؟ بہت بڑی تعداد تو وہ ہے جو ڈیسیشن میں بہت جلدی کرتی ہے. اچھا یہ مسٹیکس ہم نے بھی کی. سچی بات یہ ہے کہ وقت سکھاتا ہے, تجربات سکھاتے ہیں, اور بندہ بھی وہی کامیاب ہے جو تجربات سے سیکھے, اپنے آپ کو تبدیل کرے. ہر چیز ویسی ہوتی نہیں جیسی دکھتی ہے. ون سائڈ سٹوری سن کے فیصلہ, ڈیسیشن لے لینا, مائنڈ بنا لینا کسی کے بارے میں, یہ بعض اوقات بہت بڑا نقصان کرواتا ہے. ناظرین, گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور مزے کی باتیں ہو رہی ہیں. ابھی ہم جس علاقے سے گزر رہے ہیں اسٹیل ٹاؤن ہے, اور بیسیکلی یہ اسٹیل مل تھی, اب بھی ہے, اور اچھی خبریں اب سننے کو یہ آ رہی ہیں. اللہ کرے ایسا ہو کہ ریوالو ہونے جا رہی ہے کچھ ایسی پازیٹیو خبریں. لیکن ایک وقت تھا جب یہ اپنے فل فلو پہ تھی. اس کے علاقے کا نام گلشن حدید بھی ہے. گلشن حدید کس کو کہتے ہیں عربی میں ذرا بتائیے؟ حدید لوہے کو کہتے ہیں, اور حداد لوہار کو کہتے ہیں. کئی ایسے بزرگ علماء بھی ہیں کہ ان کے نام کے ساتھ حداد بھی لگا ہوتا ہے. بہت بڑے بزرگ ہیں, ان کے نام وہ مشہوری علامہ حداد سے ہو گئے. تو حدید لوہا, حداد عربی میں لوہار یا لوہے کا کام کرنے والا, اور گلشن حدید اس کو اسی لیے کہتے ہیں. اور پاکستان کی جو ایک بڑے ایسڈز ہیں ان میں سے ایک ہے, اور اس کو میں یوں دیکھتا ہوں کہ اللہ پاک جن کو اچھا موقع دیتا ہے اور اس سے وہ فائدہ اٹھائیں تو بہت بڑا فائدہ ہو سکتا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید کراچی والے تو جانتے ہوں گے کہ ایک وقت تھا کہ ہر دوسری تیسری فیملی کا کوئی نہ کوئی فرد اس سے ڈائریکٹ انڈائریکٹ ریلیٹڈ تھا, اور نسلوں نے یہاں پر کام کیا, اور ماشاءاللہ ایک بڑا جو ہے زبردست تھا. بہرحال پھر حالات کی وجہ سے کچھ حالات تبدیل ہوئے. اب پازیٹیو خبریں ہیں, اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو, اور انڈسٹری جو ہے وہ پورے علاقے کو ریوالو کر دیا. اچھا انڈسٹری تھی تو اسی نام سے پھر کتنی سوسائٹیاں بنی, کتنی آبادی ہوئی. کوڑیوں کی جو زمین تھی وہ کافی قیمتی ہوئی, اور لوگوں نے ماشاءاللہ کافی بینیفٹ حاصل کیا. تو ابھی ہم وہاں سے گزر رہے ہیں, اور پھر ابھی ہمارا جو فرسٹ سٹاپ ہوگا وہاں پر ہم پہنچیں گے. اچھا بات ہو رہی تھی ہماری ڈیسیژن میکنگ کی. مشاورت جو ہے وہ کس سے کرنی چاہیے؟ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مشورہ امپورٹنٹ ہے اور اہم ہے, لیکن کس سے کریں؟ کیونکہ نارمل ہمارا بیہیویئر تو یہی ہے نا کہ جو میرا سب سے قریبی ہے اور جس کے ساتھ میں اٹھتا بیٹھتا ہوں, تو ظاہر ہے میں اسی سے بات کروں گا اور اسی سے مشورہ کروں گا, اور جو وہ کہے گا وہ میں کر لوں گا. بلکہ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ ایک اخلاقی طور پر پریشر بھی ہوتا ہے, یعنی کہ ہمارا جو قریبی ہے نا, اس نے جو کہہ دیا نا, اب میرا دل بازو کا کھٹک رہا ہوگا کہ یار یہ بات سمجھ میں تو نہیں آ رہی, لیکن کل اسے ملنا ہے, دوبارہ چائے پہ ایک ساتھ ہی ہونا ہے, اور وہ پوچھے گا بھائی کیا ہوا, تو میں اس کو اپوز کیسے کروں. اچھا ایک تو یہ بھی سکھائیں اگر کسی کو نہ کہنا ہے تو کیسے کہنا ہے, اور کیا جو ہمارا قریبی ہے وہ ہر چیز کا ہی ایکسپرٹ ہوگا. اصل میں یہ آخری جملے میں آپ نے جواب دے دیا. اصل میں ہم اس سے اپنے گھر بسانے کا مشورہ کر رہے ہوتے ہیں جس کا گھر اپنا ٹوٹا ہوا ہوتا ہے, جس نے آج تک پراپر کوئی کاروبار نہیں کیا ہوتا, ہم اس سے کاروبار کا مشورہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. اچھا جو کراچی سے باہر نہیں گیا اس سے ٹریول کا مشورہ کر رہے ہوتے ہیں. تو پہلے بھائی وہ افراد تو تلاش کریں کہ جو اس کام کے ایکسپرٹ ہیں, جن کی اپنی کوئی کہتے ہیں نا سکسیس اسٹوری ہو. وہی والی بات ہے, اصل میں مسئلہ کیا ہے, ہمیں زندگی کے سارے فیصلے چائے کے ہوٹل پہ کرنے ہیں کہ رات بیٹھوں گا نا تو دوستوں سے سارے مشورے کر لوں گا. اس کے لیے بھی وقت نکالیں. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ جو میرے پاس فارغ وقت ہے اس میں ہی مجھے سارے لوگ مل جائیں ایکسپرٹ, وہ فارغ لوگ ہی بعض اوقات مل رہے ہوتے ہیں. آپ کو شاید جانا پڑے گا کسی کے پاس, ٹائم مانگنا پڑے گا, وہ بیزی ہوگا. آپ یقین کریں ایک جملے کا مشورہ زندگی بدل دیتا ہے. کسی ایک ایکسپرٹ کا ایک جملہ آپ دیکھیں نا کہ کہاں سے کہاں لوگ پہنچے. وہ ایک استاد کا ایک موٹیویشن ہوتا ہے, ایک مینٹور کا ایک گائیڈ لائن ہوتی ہے, اور انسان کی زندگی بدل جاتی ہے. مجھے اپنے دوست سے کرٹیسزم کم سننے کو ملے گا. بزرگوں نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ اپنی اصلاح کے پہلو اپنے دشمن سے تلاش کرو, کیونکہ دشمن جو ہے نا کبھی بھی آپ کی مروت نہیں کرتا. وہ جو اس کے منہ میں آئے گا نا وہ بولے گا. ٹھیک ہے وہ 100 باتیں کہہ رہا ہے, ساری غلط نہیں ہے, مگر 2-3 وہ ایسی باتیں کہہ دے گا جو آپ کے دوست نے کبھی نہیں کہی ہوں گی. آپ اس سے پک کریں. اگر سدھارنا چاہتے ہیں نا اپنے آپ تو پک کریں کہ یار یہ تو میں نے واقعی غلط کیا تھا, جبھی تو اس کو موقع میں دیا, میں نہیں موقع دیا نا. تو بالکل اسی طرح آپ کو زندگی کے مشوروں کے لیے اس کے ایکسپرٹ تلاش کرنے چاہیے. اچھا آپ ہی سے میں نے ایک بار سنا تھا کہ پہلے تلاش کر لیں پھر لاک کر دیں. صحیح. اگر ان سے اچھا مشورہ ملتا ہے نا تو پھر لاک کر دے, بار بار پھر چینج نہ کرے, تاکہ وہ پھر اس کو بھی آپ کا وہ فیملی ڈاکٹر بن جاتا ہے, تو وہ فیملی میرا نیچر بھی جانے گا. اب میں آپ کے پاس آیا آج مشورہ لیتے ہیں, آپ کا میرا بیک گراؤنڈ ہی نہیں پتا, آپ اپنی سوچ کے مطابق دیں گے. لیکن میں آپ سے پچھلے 5 سال سے مشورہ کر رہا ہوں, تو آپ مجھے یاد بھی دلائیں گے, دیکھو میں نے آپ کو سال پہلے بھی مشورہ دیا تھا, آپ نے پھر یہ نہیں کیا. تو آپ پھر مجھے اس انداز سے گائیڈ کریں گے. تو ایسے اچھے سلیکٹڈ لوگ خاندان میں بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, محلے میں بھی مل جاتے ہیں, اور نہیں ملتے تو تھوڑا سا غور کریں, ٹائم لگے گا, لیکن انشاءاللہ اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو اچھے لوگ ملتے ہیں, مشورہ دیتے ہیں, اور اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. لیکن ہم وہی والی بات ہے کہ جس سے مشورہ کر رہے ہیں
وہ बेचारा उसको खुद नहीं पता, तो उससे क्या मशवरा लेना। और रही बात मना करने वाली, जी, हाउ टू से नो, असल में हाउ टू से नो तो एक पूरा चैप्टर है और उसमें तो बाकायदा जो है ना कोर्सेज करवाए जाते हैं। लेकिन मैं ये सीखा हूँ कि मेरे जिंदगी के मामलात में ना हर किसी को एंट्री नहीं होनी चाहिए। अच्छा, हाँ, थोड़ा स्पेस रखें, यानी एक वकार और मोहब्बत में एक दीवार भी तो होनी चाहिए ना। भाई मेरा आपसे प्यार जरूर है, मगर मैं आपकी जिंदगी पे इन्फ्लुएंस नहीं डाल सकता कि आपने करना ही करना है। अपने आप को इतना क्यों आपने सस्ता कर दिया है कि जो चाहे जब चाहे आपके डिसीजन चेंज करवा दे, आपके घर के मामलात में दाखिल हो जाए, आपके कारोबार के मामलात में दाखिल हो जाए, उसको ये लगे कि मेरी उसके दरमियान एक खूबसूरत सी दीवार है, मैं मशवरा दे सकता हूँ, अब इसकी मर्जी है वो ले, और ये आपका एटीट्यूड बताएगा कि बहुत शुक्रिया आपने मशवरा दिया, मैं इंशाल्लाह सोच लेता हूँ। दैट्स इट। वो कहे करना ही करना है, नहीं मुझे थोड़ा सोचना तो पड़ेगा ना, और अब देखें ना मुझे अपने घर वालों से मशवरा करना पड़ेगा, मैं इंशाल्लाह गौर कर लूंगा इंशाल्लाह। 2-3 बार आपने ऐसा किया ना तो अगले को अब हिम्मत नहीं होगी कि वो आपको इन्फ्लुएंस करके काम करे। मशवरे देने की इजाजत होनी चाहिए, मगर एक दीवार, अब मेरी जिंदगी मेरी है, मेरे घर के मामला हर कोई नहीं जानता है, ठीक है ना। आप अपनी राय दे सकते हैं, अपनी राय को मुझ पर इम्पोज नहीं कर सकते। ये एक्चुअली हमारा अपना कसूर होता है कि हम लोगों को इतना हावी कर लेते हैं कि हमें अच्छा बाजों को पता क्या होता है, जैसे आपने कहा कि मुझे काम नहीं करना है, लेकिन चूंकि ये नाराज हो जाएगा इसलिए मैं कर बैठता हूँ। वो अपने घर वालों से भी वो बात कह देता है, वो अपने बच्चों से भी वो हरकत कर बैठता है, या वो ऐसी जगह ट्रैवल पर चला जाता है जहाँ उसके 1 रुपए का जाने का दिल नहीं होता क्योंकि ये नाराज हो जाएगा। आप अपनी लाइफ जी रहे हैं, आप देखें आपके लिए क्या बेहतर है। वो कहते हैं ना वही वाली बात के जीने की तमन्ना है तो कुछ पहचान है। बहुत ज़बरदस्त और बहुत खूबसूरत है, और मैं समझता हूँ कि नाजरीन में एक तादाद होगी शायद और इस तरह के डिसीजंस लेकर नुकसान उठा चुकी होगी। चलें, जो हुआ वो हुआ, आइंदा से जो है वो आप इस पर इम्प्लीमेंट करें और कोशिश करें कि ऐसा हेल्दी माहौल रखें, ना बिल्कुल ही कड़वे बन जाएं और ना ही इतने सुस्त और अपनी ज़िंदगी और अपने डिसीजंस को किसी के हाथ में दें कि वो आप पर इन्फ्लुएंस करे। और इस पर मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा कि अल्लाह पाक ने आपको इंसान बनाया है, आपको सोचने की, समझने की, शऊर की एक ताकत दी है। इंसान और जानवर में जो फ़र्क है उनमें यही तो है कि इंसान शऊर रखता है, अक्ल रखता है और वो कंपैरिजन्स कर सकता है। बड़ा सख्त जुमला है, लेकिन बहरहाल लोग कहते हैं कि गधा जो है वो 1000 साल पहले भी था, आज भी वैसा ही है और 1000 साल के बाद भी वैसा होगा। समझने के लिए कि हम जानवर तो नहीं है ना, हम इवॉल्व करते हैं, हमारे अंदर एक इर्तिका की जो है वो कैफियत है, तो उसको इस्तेमाल करें और उसके मुताबिक जो है वो लर्निंग करें। मैंने एक चीज सीखी है, जो बंदा आपसे आपका डिसीजन जल्दी करवाना चाहता है ना, आप कभी भी ना माने उसे। अच्छा, हाँ, ये मैंने बहुत पहले नुकसान किया। मिसाल देता हूँ, आप किसी जगह कोई चीज खरीदने गए, वो कहते हैं अभी खरीद ले तो दूंगा, अभी डिस्काउंट है, कल डिस्काउंट खत्म हो जाएगा। हम कहना मशवरा करते नहीं, मशवरे का टाइम नहीं, अभी बताएं, मैंने वो चीज लेनी ही नहीं है, यानी बत्ती जलनी चाहिए। फिर अब यहाँ आप आपकी जिंदगी में किसी भी चीज में कोई बंदा आपको ये कह रहा है ना कि हजरत अभी फैसला करें, कल नहीं, वो आपको घर भी नहीं जाने दे रहा, वो आपको फोन भी नहीं उठाने दे रहा। जितने भी स्कैम हुए हैं आप देखें, आजकल जो स्कैम हो रहे हैं, कहते हैं टेलीफोन अरेस्ट होने लग गया है कि वो फोन पे ही अरेस्ट करते हैं उसको और उसी में उससे पैसे निकलवाते हैं। बच्चा पकड़ लिया आपका तो फला पकड़ लिया, बाद में पता चलता बच्चा घर पे ही था या दोस्तों में था, क्योंकि वो किसी से मशवरा नहीं करने देते। जिंदगी का एक अलार्म बना लें कि जहां कहीं भी जाए, कितना ही सस्ता सौदा क्यों नहीं मिल रहा, कितनी अच्छी ऑफर नहीं मिल रही, अगर आपको ये फील हो रहा है ना कि ये मुझे चाहता ये कि मैं किसी से मशवरा किए बगैर या ब्रेक लिए बगैर डिसीजन लूं, आपने वो काम करना ही नहीं है और आप बाद में उसका फायदा ही पाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो चीज़ आप कह रहे हैं मुझे लगता है कि आपने अपनी अमली ज़िंदगी में इसको नाफिज किया हुआ है। बिल्कुल। अच्छा नाज़रीन, मेरे चूँकि निगरान भी हैं और मुझे बहुत सारी चीज़ों में ज़ाहिर है कि एक हायरार्की है कि इस हद तक मुझे खुद डिसीजन लेना है और जब मैं इससे आगे बढ़ूंगा तो मुझे मशवरा करना है, इजाज़त लेनी है, जैसे हर जगह पर होती है। तो कई मरतबा मैंने देखा कि यानी मुझ पे भी प्रेशर है, कहीं से है, किसी भी तरह का, और मैं आया तो आपने कहा कि रुक जाएं, कल बात करेंगे, और एक ऐसा क्लू दे दिया कि ज़रा इस पहलू पर गौर कर लें। अच्छा, जब उस पर हम वर्किंग करते हैं तो वाकई एक दूसरा पहलू सामने आता है। अच्छा, हम भी एक सिनेरियो के अंदर वर्किंग करके आगे बढ़ रहे होते हैं, तो इट्स ऑल इम्पॉर्टेंट और आप सीखते हैं, और जब दूसरा पहलू आपके सामने आता है तो आपकी अपनी सोच तब्दील होती है। तो फैमिली में भी है, बिजनेस में भी है, इवन कि एजुकेशन में देखिए इस वक्त हमारे एक बड़ी अच्छी चीज़ है पाकिस्तान के साथ माशाल्लाह कि दुनिया में बहुत कम मुल्क हैं जिसमें यंगस्टर्स इतनी बड़ी तादाद के अंदर हैं परसेंटेज के एतबार से। तो एजुकेशन चूँकि एक मेजॉरिटी एजुकेशन में होती है, तो आप उस पर भी गौर करें कि एजुकेशन में आपके डिसीजंस कैसे होते हैं, यानी कि आप एक बिल्कुल भेड़ चाल में चल रहे हैं या आपकी कोई जो है उसके पीछे कोई रिसर्च है,
عبدالحبیب بھی میرے ایک قریبی رشتہ دار ہیں, عزیز ہیں. تقریباً 8-10 سال پہلے ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا بھئی آپ کیا کر رہے ہو؟ اچھا, ان کے والد صاحب اچھے پڑھے لکھے پروفیسر ہیں اور ان کے چچا بھی ڈاکٹر ہیں, یعنی کہ اچھی ایجوکیشن ہے. تو اس نے کہا کہ میں جو ہے نا وہ جانوروں کا ڈاکٹر بن رہا ہوں. اچھا, ہمارے معاشرے کے اندر عموماً اس کو اتنی پذیرائی نہیں ہے. تو میں نے بھی حیرت کا اظہار کیا. میں نے کہا یار تم کسی اچھی چیز کے ڈاکٹر بن جاتے, یہ جانوروں کا ڈاکٹر بننا کیا. لیکن آپ یقین کریں اس نے 3 سے 4 منٹ میرے سامنے پورے پاکستان کی ریسرچ رکھی کہ کس ڈپارٹمنٹ میں کتنی. اس نے سٹارٹ کہاں سے لیا کہ آپ یہ بتائیے کہ پاکستان کی جو بیس ہے وہ کیا. میں نے کہا ایگریکلچر. بولا جانور جو ایگریکلچر کا ہی ایک شعبہ ہے. میں نے کہا جی. پھر اس نے جب کیلکولیشنز بتائیں تو 3 منٹ کے بعد میرا جو ہے وہ چینج ہو گیا. تو اس نے کہا کہ میں ایم نہیں اس طرف گیا بلکہ میں اس پہ ریسرچ کر کے بیٹھا ہوں. اچھا, ایسے کم ہوتے ہیں بھائی. کامرس کی طرف آ رہے ہیں تو بھائی ساری اس طرف جا رہے ہیں. کچھ عرصے کے بعد پتہ لگا ضرورت انڈسٹری میں 1000 لوگوں کی تھی اور 10,000 لوگ جو مارکیٹ کے اندر اویلیبل ہیں. چلو بھائی اب ڈگریاں لے کے گھومتے رہو. تو ینگسٹر سے بالخصوص کہوں گا کہ جب آپ اپنی کوئی فیلڈ چوز کر رہے ہیں تو سب سے پہلے شرعی رہنمائی لیں. میں نام نہیں لے سکتا لیکن بعض ایسی فیلڈز ہیں, بعض اکاؤنٹس کے ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں کہ جب ان سے سوال کرتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ یہ کرنے کے بعد آپ کریں گے کیا اور اس کے اندر کیا یہ مسائل ہوں گے, تو وہ پھر خاموش ہو جاتے ہیں. تو کوئی بھی ہو تو آپ کو پہلے تو یہ غور کرنا ہے کہ اس کا جو اینڈ ہے وہ کہاں ہے. میں نہیں کہتا کہ ہر جگہ پر ناجائز ہو رہا ہے, بہت کم جگہوں پر ہوگا. لیکن while you are choosing your field, your future, آپ نے 8, 10, 12, 15 سال کی سٹڈیز کر لی اور بعد میں پتہ لگا. ایک تو یہ. دوسرا, اس کا سکوپ کیا ہے. کیا یہ ریسرچ بیسڈ ہے یا جذباتی بنا ہے کہ میرے کلاس میں جو 4 لوگ ہیں سارے وہی کر. اچھا, جو کلاس کا ذہین ترین اسٹوڈنٹ جو کر رہا ہوتا ہے تو عموماً سارے کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, اس ڈیسیژن میکنگ میں ایک اور چیز بڑی ہوتی ہے, آپ اس کو مزید ایلیبوریٹ کیجیے گا. ایک فیصلہ ہو سکتا ہے میرے لیے اچھا ہو لیکن وہ آپ کے لیے اچھا نہ ہو. اچھا, وہ بیسک فیصلہ غلط نہیں ہے لیکن میرا بیک گراؤنڈ مختلف ہے, میرے حالات مختلف ہیں, میری فیملی مختلف ہے, میری زندگی کے تقاضے مختلف ہیں. اگر ان تقاضوں اور اس کے ساتھ ہی آپ ہیں تو ٹھیک ہے, آپ بھی وہی ڈیسیژن لیں. لیکن آپ کا تقاضا ہی مختلف ہے تو آپ وہی ڈیسیژن ہو سکتا ہے کہ ایک چیز ہے جو میرے حالات اور واقعات کے موافق میرے لیے تو درست ہے لیکن آپ کے لیے درست نہ, اور اس کا برعکس بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں, اس کو اس طرح سمجھیں کہ اللہ پاک کی شان ہے کہ اللہ پاک نے صرف ہمارے زبان کے ٹیسٹ الگ نہیں رکھے, ہماری آنکھوں کا ٹیسٹ بھی الگ ہے, ہمارے کانوں کا ٹیسٹ بھی الگ ہے. کوئی چیز آپ کو کھانے میں پسند ہے ضروری نہیں مجھے پسند ہو, حالانکہ ہم زندگی بھر اگر دوست ساتھ رہے ہوں. اچھا, کوئی کلر آپ کو اچھا لگتا ہے, کوئی منظر آپ کو اچھا لگتا ہے, ضروری نہیں مجھے وہ اٹریکٹ کرتا ہو, مجھے کوئی اور منظر اٹریکٹ کر سکتا ہے. میری آنکھوں کا ٹیسٹ الگ ہے. کوئی چلے ہم میوزک کو تو نہیں سنتے لیکن کوئی نعت یا کوئی خوبصورت سی آواز آپ کو اچھی لگتی ہے, یہ ضروری نہیں کہ مجھے بھی اچھی لگے. میرا کوئی اور فیوریٹ نعت خواں ہو سکتا ہے, اور کوئی فیوریٹ قاری ہو سکتا ہے, اور کوئی فیوریٹ اچھا مبلغ ہو سکتا ہے. تو جب ان 3 چیزوں میں اتنا فرق ہے تو جب زندگی کا کوئی فیصلہ کرنے جا رہے ہیں تو آپ کے حالات الگ ہو سکتے ہیں. اچھا, ایبلٹیز بھی تو الگ ہے نا. کچھ لوگ میتھمیٹکس میں کمال ہیں, حساب کتاب کا شوق ہی ہے, کسی کو 2 + 2 سمجھ نہیں آتا, اور لیکن ایسا نہیں کہ وہ کسی کام کا نہیں ہے, وہ ہو سکتا ہے کسی اور فیلڈ میں بہت اچھا ہو. تو پہلے تو اپنے اندر کیا شوق ہے وہ تلاش کرنا, پھر کسی اچھے مینٹور سے, جیسے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ کسی اچھے سمجھدار آدمی سے, اسکول میں تو ٹیچرز بھی ہوتے ہیں اور جامعہ میں استاد ہوتے ہیں, کہ وہ دیکھیں کہ میں کچھ حدیث کے طالب علم آگے بڑھ جاتے ہیں, کچھ فقہ میں آگے بڑھ جاتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ 2 بھائی جب ایک فیلڈ میں کام نہیں کر سکتے, ایک باپ کے خون ہوتے ہوئے, تو ہم 2-4 دوستوں کو دیکھ کر کیسے زندگی کا فیصلہ کر لیتے ہیں. تو اس کے لیے ضرور ریسرچ ہونی چاہیے, تھوڑا سا غور و فکر ہونا چاہیے, اور ہونا یہی چاہیے کہ جو پیشن ہے اگر وہی پروفیشن بن جائے تو پھر پرفیکشن مل جاتا ہے. یعنی آپ کو جس چیز کا شوق ہے اگر اللہ وہی کام آپ کو دے دے اور آپ اسی کام میں ایکسپرٹ بن جائیں تو پھر کمال کرتے ہیں آپ اپنی فیلڈ میں. شوق مجھے کسی اور چیز کا ہے, کام میں نے کوئی اور چوز کر لیا ہے اور پریشان گھوم رہا ہوں. ایک سوال ہے, چاہیں تو جواب دیں چاہے تو نہ دیں, ممکن تو نہیں ہے لیکن سوال برائے سوال ہے کہ اگر آپ 25 سال پیچھے چلے جائیں تو کیا وہی کریں گے جو آپ نے ابھی کیا؟ What do you decide about your decisions? کبھی کبھی سوچتا ہوں تو مجھے واقعی اللہ پاک نے بہت بہت زیادہ نوازا. یعنی میں تو اب سچی بات یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے سبھی کچھ کر لیا, ٹھیک ہے نا. اب مطلب گھر والے ایسی بات ہو رہی تھی کہ اب مدینے جائیں نا تو اب جنت البقیع مل جائے, کیونکہ اب اللہ کی رحمت سے دنیا بھی اللہ نے دکھا دی, اللہ نے عزت بھی دی, دعوت اسلامی جیسا ماحول بھی دیا. ہاں, کچھ چیزیں ضرور میں اپنے اندر یوں کمی محسوس کرتا ہوں کہ میں درس نظامی کے بعد مجھے ایسا فیل ہوتا ہے مجھے اور پڑھنا چاہیے تھا, ٹھیک ہے نا. پڑھنا آتا ہے لیکن بس وہ بات ہے کہ پریشر اتنا تھا
دوسرے کاموں کا اور توجہ اتنی نہیں تھی. تو اب میں جب خاص طور پر جب میں نے مفتی قاسم صاحب سے ملاقات کی اور اپنی ایج کے اور بلکہ مجھ سے چھوٹی ایج کے مفتی احسان صاحب بھی غالباً ایج میں مجھ سے چھوٹے ہوں گے لیکن ماشاءاللہ ان کا علم اور جو ان کا معاملہ ہے تو اب اس کے بعد بڑا احساس ہوتا ہے کہ یار پڑھنا چاہیے تھا. تو علمی دنیا میں تھوڑا مزید آگے بڑھ جاتے ہیں. باقی تو گناہ جو کیے وہ نہیں کرنے چاہیے تھے, وہ یقیناً ہمیشہ ہی شرمندگی رہتی ہے. اللہ ان خطاؤں کو معاف فرمائے اور ہماری جو غلطیاں ہیں اس کو معاف فرما دے. یہی جواب ہے. ماشاءاللہ. ناظرین گفتگو جاری ہے. اب ہم باتوں ہی باتوں میں پہنچ گئے ہیں. دھابی جی ایک جگہ ہے اور یہاں پر مدرسۃ المدینہ ہے. انشاءاللہ ہم یہاں پر رکیں گے اور کچھ وقت سپینڈ کریں گے. اسلام بھائیوں سے طلباء سے ہو سکتا ہے ملاقات بھی ہو جائے جو کہ آن دا وے تھی, تو ہم نے کہا یہاں اتر کر کچھ وقت گزارتے ہیں, پھر انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. ہو سکتا ہے وہاں کی گفتگو آپ نہ سن سکیں لیکن وہاں کے کچھ مناظر آپ ضرور دیکھ پائیں گے. سيدنا النبي قمر وجميل سيدنا النبي وجميل وهدي المصطفى يهديك نورا الله الله تنال الشمس منه والبدور الله الله ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا. جی ناظرین ہم گاڑی میں بیٹھ چکے ہیں اور آگے کا سفر جاری ہے. جیسا کہ لانگ ڈرائیو نام ہے تو ظاہر ہے ڈرائیو تو جاری رہے گی اور بڑا مزہ آ رہا ہے. بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں. کراچی کے سب سے قریبی جو شہر ہے نا, ویری ایڈجسٹنٹ ٹو کراچی, وہ دھابے جی ہے. شہر کہہ لیں یا چھوٹا علاقہ کہہ لیں, لیکن بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا کہ دھابے جی انڈسٹریل ایریا بھی ہے. یہاں بہت بڑی بڑی فیکٹریاں ہیں اور پہلے جوٹ مل ہوتی تھی یہاں پر. یہ جو ہماری جتنی بوریاں بنتی ہیں جوٹ سے بنتی ہیں تو اس کی بھی یہاں پر بڑی پیداوار ہے. اور اب کاٹن کی بہت ساری ملز ہیں اور ایک زمانے میں تو یہ بہت بڑا انڈسٹریل ایریا تھا اور اب اس کو پھر ریوائیو کیا جا رہا ہے اور اب یہاں کافی انسینٹیوز دیے جا رہے ہیں فیکٹری لگانے پہ. تو ایک بار پھر یہاں پر جو ہے نا وہ صنعتی کام ہو رہا ہے. ویری گڈ ماشاءاللہ. اللہ پاک سب کو برکت دے. ظاہر ہے ہمارا ملک ہے, اس کی کوئی ترقی کی خبر سنتے ہیں, کوئی اچھی ایکٹیویٹی, بڑی خوشی ہوتی ہے. اور ظاہر ہے سوسائٹی کا یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہے اور کسب حلال اس پر اسلام بہت کلام کرتا بھی ہے, اس کے فضائل بھی ہیں. اللہ پاک ہم سب کو توفیق خیر دے. عبداللہ بھی اب میں چاہوں گا کہ تھوڑا پبلک سپیکنگ پہ بات کی جائے. پہلے تو یہ بتائیں آپ بڑے مبلغ ہیں یا بڑے نعت خوان ہیں؟ اٹس ہارڈ ٹو ڈیسائڈ سم تھنگ. ناظرین کو ایک دلچسپ بات بتاؤں, جو ہمارا نعت پروڈکشن ہے اس پر عبداللہ بھی کا ایک کلام جو ہے وہ بہت سارے مشہور نعت خوانوں سے بھی زیادہ گیا. کیا سمجھے ہم؟ اب بڑا تو کچھ بھی نہیں ہوں, چھوٹا سا نعت خواہ کہہ لیں اور چھوٹا سا مبلغ کہہ لیں, سب دعوت اسلامی کی برکت ہے. اصل میں نے اپنے پہلے بھی انٹرویو میں بتایا تھا کہ میں نعت ہی پڑھتا تھا جب چھوٹا تھا. جب میں دعوت اسلامی کے ماحول میں جب بہت چھوٹا تھا ابو کے ساتھ جاتا تھا تو امیر علیہ سنت بھی مجھے نعت پڑھاتے تھے اور میں محفلوں میں نعت پڑھتا تھا. پبلک اپیرنس جو آپ کی فرسٹ تھی وہ نعت خوانی سے, ہاں نعت بیان کرنے کا کوئی وہ نہیں تھا. اچھا پھر کیا ہوا کہ نعت پڑھتے پڑھتے نا پھر میں نے کہیں کسی اجتماع میں دعا کرا دی ہوگی. ایک زمانے میں دعوت اسلامی میں اب بھی ہوتی ہے لیکن اس زمانے میں کچھ زیادہ انفسائز, بڑی لمبی رکعت انگیز دعا ہوتی تھی. تو پھر یہ بڑا عجیب معاملہ ہوا کہ ہر محفل میں مجھے دعا کے لیے بلوایا جانے لگا. نہ مجھے کوئی نعت پڑھاتا تھا, اب مجھے جس کو دعا کرانی ہے اس کو سب سے آخر میں موقع ملے گا. اب میں بیٹھا رہتا, بہرحال میں دعائیں کروانے لگا. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اچھا اس سے ایک فائدہ ضرور ہوا کہ پبلک ایک تو اپیرنس کا جو فیئر ہوتا ہے, خوف ہوتا ہے عوام کے سامنے جانا, وہ ختم ہو گیا یا کم ہو گیا. اور دعا میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے الفاظ بھی ایک ترتیب میں آنا شروع ہو جاتے ہیں نا, مطلب الفاظ کا چناؤ بہتر ہو جاتا ہے. میرے والد صاحب نے ایک بڑا کمال کا میرے ساتھ کام کیا, اللہ ان کو جزائے خیر دے. اب سمجھ آتی ہوں, مجھے اردو کتابیں لا کے دیتے تھے. اچھا دینی کتابیں مکتبۃ المدینہ میں اتنی زیادہ نہیں چھپتی تھی, باقی بھی کتابیں دنیاوی کتابیں ہو گئی. کہتے اس کو پڑھو. میں کیوں کہ تمہاری اردو اچھی ہوگی. اس کا بینیفٹ مجھے یہ ہوا کہ آج مجھے بہت سارے لوگ پہچان نہیں پاتے کہ میں میمن ہوں, ورنہ ہمارے میمنوں کو پہچاننا بڑا آسان ہے. ان کی اردو میں دو چار چیزیں ایسی آپ کے سامنے آئیں گی کہ آپ پکڑ لیں گے کہ یہ میمن ہے. ہاں مجھے وہ نہیں پکڑ پاتے. الحمدللہ کوشش کرتا ہوں تلفظ ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ میں دارالعلوم امجدیہ میں جب داخل ہوا تو وہاں میں بن گیا اسٹیٹ سیکرٹری. اچھا تو اب مجھے وہ ان کو کام دی, مجھے کام ہوتا بلاتا تھا لوگوں کو. پھر وہاں میں نے کچھ بیانات بھی کر دیے. اچھا پھر وہ اس سے پہلے قافلوں میں جب ہم جاتے تھے تو وہاں کچھ نہ کچھ درس بیان کا موقع ملتا تھا. تو کچھ اسلامی بھائیوں نے دیکھ لیا ہوگا کہ میں بیان اچھا کرتا ہوں, تو پھر اللہ کی رحمت سے مجھے فیضان مدینہ میں 25 سفر المظفر کو بیان کا موقع ملا. اور وہ میرا ویسے ہی بیسٹ ٹاپک ہے, میرا فیوریٹ ٹاپک ہے. تو وہ کچھ اچھا ہی ہو گیا, زیادہ ہی اچھا ہو گیا شاید.
تو اللہ کی رحمت سے پھر وہاں سے چل اللہ کی رحمت سے موقع ملتا گیا. اب ویسے بیانات میں ابو نے ہاں ایک اور بات کی تھی کہ آپ کہیں جمعہ پڑھائیں. اچھا. تو میں نے کہا بھائی میں تو نہ امام نہ خطیب جمعہ. تو کہتے نہیں آپ جمعہ پڑھائیں گے تو ہر جمعے بیان کریں گے, ہر جمعے بیان کریں گے تو آپ کا بیان اچھا ہوگا. دیکھیے یہ کتنا کمال کا ذہن ہوتا ہے کہ اپنے بچے کو جہاں پہنچانا ہے اس کو گائیڈ بھی کرنا. اچھا ابو کی میری ایک خوبی اور تھی, اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے, وہ پہلی صف میں بیٹھ کے میرا بیان سنتے تھے. اچھا, جب بھی میں بیان کروں گا. اچھا صرف جمعے کا بیان نہیں, اگر ان کے لیے پاسبل ہوتا تو میرا کہیں اور بھی بیان ہوتا نا, تو وہ آگے بیٹھ کے میرا پورا بیان سنتا. وہ اتنی بڑی حوصلہ افزائی ہوتی تھی کہ یار والد صاحب ساتھ بیٹھے ہیں, وہ بہت شاباش دیتے تھے, آنسو بھی ان کی آنکھوں میں ہوتے تھے. وہ اب بھی مجھے ان کا چہرہ یاد آ رہا ہے. تو اس بنا پر جو ہے نا بہت موٹیویشن ملی. تو پھر الحمدللہ اللہ نے کرم کیا. تو نعت شریف, اچھا پھر کیا ہوا, نعت شریف تو چھوڑ دی تھی پڑھنا, مطلب پڑھتا تھا, گنگناتا رہتا تھا. تو میں بیانات کرنے لگا تو ہر طرف بیانات. مدنی چینل آ گیا تو مدنی چینل کے سلسلے. اب کسی جگہ پر میں نے جو ہے نا وہ میں نے شوق مدینے جا مردا کہیں محفل میں پڑھ دی ہوگی یا کسی پروگرام میں پڑھ دی کہ یار مجھے ایک پسند ہے نعت, 2 شعر سناتا ہوں. تو وہ اب ہمارا مدنی چینل کا سلسلہ ہوتا ہے, آپ کا مدنی چینل, تو اس پر کالیں آنا شروع ہو گئی کہ عبدالحبیب بھائی کا اسٹوڈیو کلام ریکارڈنگ. میں نے کہا میرا کام, میں کہاں اتنے بڑے نعتوں اسٹوڈیو کراتے ہیں. وہ میرے کو اکبر بھائی اور سید یوسف شاہ صاحب نے کہا نہیں آپ کرائیں, آپ نے بھی کہا. تو وہ کرا دیا. تو مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنے ویوز مل جائیں گے. تو پھر اس کے بعد چل پڑی. ماشاءاللہ, اللہ آپ کو اس کی بہترین جزا دے, قبول بھی فرمائے. اچھا, جیسے دینی ماحول میں ہوتے ہیں اور مبلغ بن جاتے ہیں تو ہمیں اتنا فیل نہیں ہوتا, لیکن وہاں بھی ایک جرنی تھا جیسے آپ نے بیان کیا. اچھا, اب ہم کی بات کریں تو بیان بھی اور ویسے بھی ٹیبل ٹاک بھی میں دونوں کو کیٹر کرنا چاہوں گا, کیونکہ ہر کوئی منچ کا مبلغ بنے یا مقرر بنے یہ ضروری نہیں نا. تو اس کو بھی پبلک سپیکنگ کمیونیکیشن کے اندر ہی شمار کیا جاتا ہے. ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ لوگوں میں فیئر ہوتا ہے اور نہیں کر پاتے. بڑے بڑے سیٹ آپ تو ملتے ہیں, کئی فیکٹری اونرز ہوتے ہیں, بولتے ہیں بھائی دنیا کے سارے کاروبار ہم سے کروا لو, لیکن اسپیچ نہیں ہوتی. تو اس سے کیسے نکلا جائے, اور خواہ وہ منچ کا مقرر بننا چاہے کوئی شخص یا ہمارے ناظرین میں سے کوئی ٹیبل ٹاک میں کمزور ہے, تو اس پر اوور کم کیسے کیا جائے؟ میرا خیال ہے یہ تو شاید دعوت اسلامی کا ایک ایسا خاصہ ہے کہ اس میں آپ کو لاکھوں, ہزاروں نہیں لاکھوں بچے ملیں گے جو لاکھوں کے مجموعے کے سامنے کھڑا کرتے ہیں. تو اس سے سمجھ یہ آتا ہے کہ یہ پریکٹس میکس پرفیکٹ. آپ کو اس فیئر سے یہی چیز نکالے گی کہ آپ بار بار کرتے رہیں. ہوتا کیا ہے کہ 2 سال بعد اچانک کسی ملینئر کو ایک موقع ملتا ہے تقریر کرنے کا, اس کے پیر کانپنے لگتے ہیں. اگر اس کو ہر ہفتے ملتا ہوتا, جیسے میرے ساتھ میں نے کہا نا ہر جمعے بیان کیا, ہمارے ایک اسلام میں کیوں شارپ ہو جاتے ہیں کہ وہ روزانہ درس دیتے ہیں. اب جو روز بے شک 5 لوگ, اب 5 ہوں یا 50 ہوں, اب مثال کے طور پہ کسی کو اگر 6.5 فٹ, اپنا قد اس کا 6 فٹ ہے اور 6.5 فٹ پانی میں وہ تیر لیتا ہے, تو اب 6,500 فٹ میں بھی تیر لے گا نا, پیر تو زمین پہ لگ ہی نہیں رہے. تو ایک بار اگر اس کو ڈیپتھ کا خوف نکل گیا تو وہ سوئم کہیں بھی کر لے گا. ویسے ہی اگر آپ نے 5-10 لوگوں کے سامنے بات کر لی تو 5-10 لاکھ لوگوں کے سامنے بھی آپ انشاءاللہ امید ہے آہستہ آہستہ مضبوط ہو جائیں گے. تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ اگر آپ کو کبھی کبھی موقع ملتا ہے اور آپ کو لگتا ہے مجھے مشکل ہو جاتا ہے, تو بیسٹ طریقہ روزانہ گھر درس ہے. ٹھیک ہے نا, اگر چلے آپ کو مسجد میں الاؤ نہیں ہے تو اپنے گھر والوں کو جمع کریں, کوئی بھی دینی بات بیان کر دے, تو اس سے آپ کو پریکٹس ملے گی. پھر اس کے بعد آپ تھوڑی سی اپنی اگر کمپنی ہے تو اپنی کمپنی کی کوئی میٹنگ کال کر لیا کرے, 5 منٹ کا لیکچر دے, 10 منٹ کا لیکچر دے, اپنے دوستوں میں دے دیں. اچھا کوئی نہیں مل رہا, آپ موبائل سامنے رکھیں, موبائل کے سامنے لیکچر شروع کر دیں, اس کو بعد میں خود سنیں. تو آپ جب اپنے آپ کو دیکھیں گے, مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میرا مدنی چینل پر سلسلے شروع ہوئے تھے تو امیر علیہ سنت نے فرمایا تھا کہ اپنے سلسلے آپ خود دیکھا کریں. اور میں اس وقت سے اب تک کوشش کرتا ہوں, پورے نہیں تو کچھ نہ کچھ آگے پیچھے کر کے ضرور دیکھتا ہوں. اور ہر بار ورنہ کئی بار مجھے خود دیکھنے کو ملتا ہے کہ یار یہ نہیں کہنا چاہیے تھا, یہ ہاتھ یہاں اسٹائل یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ بات لگتا ہے زائد کہہ دی. بعض اوقات ہم کچھ چیزوں کو ایسا ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ سامنے والوں کے لیے مذاق بن رہا ہوتا ہے اور ہمیں لگتا ہے نارمل. جذبات میں اندازہ نہیں ہوتا, جب آپ اسپیچ کر رہے ہیں نا تو آپ ایک الگ ہی کلاؤڈ پر ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے. اور کچھ جملے ایسے تکیہ کلام ہوتے ہیں جو لوگ اس پہ ہنس رہے ہوتے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہیں میں بڑا شاکار بیان کر رہا ہوں. تو یہ اپنے آپ کو کراس چیک بھی کرتے رہیں, اپنی ویڈیو بنا کے خود چیک کر لیں, کچھ چند لوگوں میں بیان شروع کریں. یہ بڑا اچھا طریقہ ہمارا دعوت اسلامی میں ہے نا کہ گھر درس, مسجد درس, اس کے بعد پھر وہ قافلے میں بیان. اب ایک وقت آتا ہے کہ پھر وہ بڑے اجتماع, وہ ہمارا ایک بڑا منچ ہوتا ہے. ماشاءاللہ, یہ ہیبٹ کیوں ہوتی ہے جلد بازی کی, اور اس سے میں اوپر کیسے آؤں؟ یہ کیوں ہوتا ہے لوگوں میں, یہ انسٹنکٹ کیوں ہے؟ نمبر 1. نمبر 2, میں اس سے اوپر رہوں کہ بھئی اب یہ تو ایک نیچرل ہے نا کہ ساری فضائل بیان کر رہے ہیں تو میں بھی اسی دھارے کے اندر بہہ جاؤں گا. لیکن وہ کیا ایسا بریک ہو میرے دماغ کے اندر, ظاہر ہے ہماری سوچ پہلے بدلے گی پھر میری عادت تبدیل ہوگی,
کہ میں کیا اپنے آپ کو سوچ کے وہاں پر پہنچ لوں اور اس سے میں اوپر کیسے ہوں. یہ اصل میں ایک ماحول کریٹ ہو جائے, 4 لوگ بیٹھے ہیں اور وہ سارے ڈھول پیٹ رہے ہیں, تو اب بندہ اس کے اندر نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو میں اس سے اوپر کیسے آؤں؟ دیکھیے پہلے تو یہ ذہن میں لانا ہوگا کہ جلد بازی, روایتوں میں آتا ہے جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے, اور برد باری حلم جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. تو بندہ پہلے تو یہ سوچے کہ یار جلد بازی نہیں کرنی ہے. اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ 4 دن بعد دوستوں کو جواب دیں, آپ کے چلے میں تھوڑا سا 2-4 گھنٹے بعد سوچ کے جواب دیتا ہوں, کل بتا دیتا ہوں. تھوڑا سا غور کر لیں کہ جو ہم ڈیسیشن لینے جا رہے ہیں یہ اس کے مائنس پوائنٹ کیا ہو سکتے, فائدہ میرا ہی ہوگا نا. اچھا یہ بات تو شاید پروگرام جتنے لوگ دیکھیں گے اگر سارے ہی اپنی زندگی کے کچھ ڈیسیشنز یاد کریں جو ہم نے جلد بازی میں لیے اور اس کے بعد میں نقصان اٹھائے, تو وہی چیزیں آپ کو لرننگ کریں اس سے کہ یار اگر میں اس پہ تھوڑا غور کر لیتا, کسی سے مشورہ کر لیتا, یار کسی سے بات تو کر لیتا. بعض اوقات اتنی مہنگی چیز ہم خرید کے آ جاتے ہیں اور بعد میں کوئی بتاتا ہے یار مجھ سے, اچھا قریبی ہوتا ہے وہ دوست, کہتا ہے میں نے آدھے بھاؤ میں خریدی ہے. کتنا افسوس ہوتا ہے, کوئی پلاٹ خرید لیتے ہیں, پھنس جاتے ہیں, ہمارے زندگی بھر کا سرمایہ چلا جاتا ہے. دیکھیں وہ کہتے ہیں نا اگر جینے کی تمنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. اب تو لوگ ایسی ایسی اسکیمیں لے کر آتے ہیں, اور اب جب سے یہ آن لائن چیزیں شروع ہوئی ہیں اب تو بندہ بس دیکھ رہا ہو تو اس کے بعد ایسا جی چاہتا ابھی بٹن دبا دوں, ابھی شاپ کر لوں, ابھی تھوڑا سا رک جائیں, کل لے لیں گے. اچھا لگ گیا نا اس کو اب اسکرین شاٹ لے کے رکھ لیں, اب ذرا مشورہ کر لیں کسی سے, ٹھیک ہے نا, کہ یہ میں خریدوں کہ نہ خریدوں. ایک سے ایک ماشاءاللہ لوگوں کے پاس معلومات ہوتی ہے, اور میں نے دیکھا ہے کہ مشورے سے بہت فائدہ ہوتا ہے. ماشاءاللہ. آن لائن سے یاد آیا, میرے قریبی ایک اسلام بھائی ہیں, تو پچھلے دنوں ایک آن لائن کوئی اپلیکیشن آئی ہوگی, نہیں وہ دھڑا دھڑ نا سستا مال بک رہا ہے. اچھا ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کو 50% پہ کوئی چیز دکھ رہی ہے تو آپ ضرورت سے زیادہ لے لیتے ہیں, سہولت والی, آسائش والی. اب بہت ساری انہوں نے شاپنگ کر لی, اور یعنی کہ 1.5 لاکھ روپے کی انہوں نے چند مہینوں میں شاپنگ کر لی. اور بعد میں پتہ لگا کہ جس آن لائن اکاؤنٹ سے آپ نے کی تھی نا اس میں سے 10% یا پتہ نہیں کتنے % نا وہ ٹیکس کی مد میں کٹ گیا. اب وہ سر پکڑ کے بیٹھے, یار میں نے اس لیے یہ چیز لی تھی کہ مجھے 100 والی 50 کی نظر آ رہی ہے, وہ ہے سستی ہے لیکن وہ 50 کی نہیں ہے, وہ 70-75 کی ہے. صحیح ہے. تو اینڈ آف دا ڈے آپ جو ہے, اچھا اب یہ ایک ایسا پہلو ہے کہ جس پہ نظر نہیں ہوتی. تو وہی آپ والی بات ہے کہ تھوڑا سا رک جائیں اور اس کے تھوڑا جو اور ادر جو پہلو میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں, وہ اس میں 2 سوالوں کا جواب آ جائے گا. میں کئی ڈیسیشنز کرنے لگتا ہوں اور میں اپنے بیٹے سے مشورہ کرتا ہوں, میرا بیٹا مجھے منع کر دیتا ہے. اچھا. اور مجھے فائدہ ہوتا ہے. اچھا. 1-2 بار اس نے مجھے تھوڑا سا ضد کر کے روکا کہ ابو یہ نہ کریں, اور میں نے نہیں مانی ان کی. ایک میں پرانی بات بتا رہا ہوں, آج سے 2-3 سال پرانی, اور مجھے اس میں نقصان ہوا, اور بڑا نقصان ہوا. اب میری عادت ہے کہ میں ان سے بات کرتا ہوں اور مجھے کئی بار وہ منع کر دیتے ہیں. اچھا میں ان سے بحث کرتا ہوں, بیٹا اس کا یہ فائدہ ہے, کہتے نہیں ابو یہ اس کا یہ نقصان ہے, مجھے پتا ہے. اچھا ہم بحث کرتے ہیں, پھر نتیجے پہ میں 50-60% ان کی بات مان لیتا ہوں. اور اس میں 2 باتیں ہیں, اس بیٹے کو کتنا کانفیڈنس دیا آپ نے اس کو یہ سمجھا دیا کہ آپ کے پاس اسپیس ہے. میں نے کہہ دیا بس میں بڑا ہوں, میرا تجربہ ہے, تم تو جمعہ 8 دن آئے ہو, تو ہم بچے کو گرو ہی نہیں کرنے دیں گے. تو مجھے اس کے 2 بینیفٹ ہوتے ہیں. دیکھیں ہمیں پہلے یہ ماننا ہوگا کہ آج کی نیو جنریشن ہم سے کئی چیزوں میں آگے ہے, وہ ٹیکنالوجی میں آگے ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ میں اپنی مثال اس لیے سمجھتا ہوں کہ میرا زندگی کا زیادہ وقت دعوت اسلامی میں گزر رہا ہے, تو مجھے بہت ساری آؤٹ سائڈ معلومات نہیں ہے. ان کا وقت بزنس میں اور عام لوگوں سے ملنے میں ہوتا ہے. جب 2 نالج شیئر ہوتی ہے نا تو اس سے ہمیشہ بینیفٹ ہوتا ہے. آپ اگر بالفرض دینی ماحول میں ہیں تو فیصلہ کرنے سے پہلے کسی دنیاوی ایکسپرٹ سے مشورہ کر لیں. آپ دنیاوی ماحول میں ہیں تو کسی دینی ایکسپرٹ سے اس لیے تو مشورہ کریں کہ حلال حرام بھی ہے کہ نہیں. تو یہ شیئرنگ آف جو ہے نا تھاٹس, اور اس میں اپنے سے چھوٹی عمر والوں کو, آج کے دور میں کوئی چھوٹی عمر والا نہیں ہے. آج آپ 12 سال کا بچہ آپ کو شاید وہ سکھا دے گا جو آپ کو 50 سال میں نہیں سکھا تھا, اور اس کو اپریشیٹ کریں, اس کو آپ شاباش دیں. اللہ پاک نے کمال کی صلاحیتیں کچھ لوگوں کو دی ہوتی ہیں, تو اس میں آپ اپنی فیملی کو بھی گرو کریں گے. اپنے امپلائیز سے مشورہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا. میں نے دیکھا ہے بڑے جو لوگ ہوتے ہیں وہ سب کو بلا کے کہتے ہیں ہم کمپنی میں فیصلہ کرنے جا رہے ہیں, سب اپنی اپنی رائے دیں. اب ان کو پہلے تو یہ فیل ہوتا ہے ہمیں ہم سے رائے لی جا رہی ہے, ہم بھی اونر ہیں اس کمپنی کے, ہم بھی اپنا شیئر دے سکتے ہیں. اور ہو سکتا ہے اپنے تجربے کی بنیاد پر کوئی امپلائی آپ کو ایسا مشورہ دے کہ آپ کی کمپنی ڈوبنے والی تھی اور وہ بچ جائے. ایسا ہی کوئی حرج نہیں. اور کئی ایسی سکسیسفل سٹوریز ہم پڑھتے ہیں, کتابوں میں سنتے ہیں کہ جو کسی عام بندے کا مشورہ تھا اور اس سے اس کمپنی نے جو ہے وہ بہت زیادہ گرو کیا. بلکہ آپ بھی ایسے لوگوں سے ملے ہوں گے کہ بعض کمپنیز ایسے لوگوں کو ہائر کرتی ہیں, وہ کریٹیسزم اپنے اوپر کرواتی ہیں کہ آپ ہمیں کراس چیک کر کے ہمیں مشورہ دیں, ہمیں بتائیں کہ یہ کیا ہے, کیسے ہے. اور پھر اس کے بعد بلکہ ایک بڑا آدمی ہی کہوں گا دنیاوی اعتبار سے ہی صحیح, لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ جب میں دیکھتا ہوں نا کہ میری کمپنی بہت پرسکون ہے, یار کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اور سب سلامت جا رہا ہے,
تو میں سمجھتا ہوں کہ کہیں گڑبڑ ہے. یعنی کہ اتنا زیادہ اسٹیبل ہو جانا کسی چیز کا یہ بھی اچھا سائن نہیں. کہیں نہ کہیں جب آپ ڈیسیژنز لے رہے ہیں, کچھ نظر رکھی جا رہی ہے, کوئی ہائرنگ فائرنگ چل رہی ہے, تو وہاں پر آپ کو کچھ نہ کچھ یہ کام ہوگا تو کھٹ پٹ تھوڑی بہت تو ہوگی. ہم دعوت اسلامی میں بھی یہ سمجھتے ہیں. مجھے یاد ہے ایک بار نگران شورا بتاتے ہیں کہ ہمارے علی بھائی رکن شورا ہے نا, وہ بنگلہ دیش گئے. تو تھوڑے عرصے بعد ان کا فون آیا کہ بڑے مسائل ہو گئے ہیں, بڑی مخالفت ہو گئی ہے. تو نگران شورا نے ان کو تسلی دی, اور فون رکھنے کے بعد انہوں نے حاجی شاہد سے فرمایا کہ اب بنگلہ دیش میں کام شروع ہو. کیونکہ جب آپ کام کرتے ہیں تو پرابلم کام ہی نہ کرے, گاڑی کھڑی ہے گیرج میں اور آپ کے میری گاڑی پہ کوئی اسکریچ نہیں ہے, تو وہ تو گیرج میں کھڑی ہے نا, روڈ پہ نکالیں, ایکسیڈنٹ بھی ہوگا, اسکریچ بھی لگے گا. اٹس اے پارٹ آف دا بزنس, اے پارٹ آف دا لائف, اس کو انجوائے کریں. اچھا یہ بتائیے عبدالحبیب بھائی کہ غلط ڈیسیژن کے بعد کیا بیہیویئر ہونا چاہیے؟ ہو جاتا ہے, نقصان ہو گیا, میں نہیں کیا, فیصلہ بھی میرا ہی تھا, ڈیسیژن میکنگ میں ظاہر ہے کہ یہ ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے, تو اس نیگیٹیوٹی کو میں کیسے ہینڈل کروں؟ دیکھیے یہ بڑا اہم ٹاپک ہے, کیونکہ اس میں بندہ بعضوں کا ڈپریشن میں چلا جاتا ہے, اپنے آپ کو مورد الزام ٹھہرا کر جو نا پھر اپنے ساتھ ہی وہ نفرت کرنے لگ جاتا ہے. دیکھیے میں ہی انسان ہوں, میری زندگی ہے, بس اب میں نیت کروں کہ یہ غلطی نہیں کروں گا. اچھا اس میں ایک اور ڈینجرس پہلو یہ کہ کسی کا ڈیسیژن تھا, اب وائف گھر والوں نے ڈیسیژن لے لیا, بچے نے لے لیا, یا جناب کسی امپلائی نے لے لیا, اور اس پر اتنا خطرناک ریئیکٹ کرنا اور اس کو بار بار اس بات پہ ٹونٹ کرنا, تو وہ ڈپریشن میں چلا جائے گا. یہ ڈبل نقصان ہے نا. یعنی آپ نے ایک غلط ڈیسیژن لے کر نقصان کیا, اور اب اپنی یا اپنے گھر والوں میں سے کسی کی صحت خراب کر دی. اس کا بھی خمیازہ آپ کو ہی بھگتنا ہے, ان کا علاج بھی آپ نہیں کروانا ہے. اچھا بعضوں کا ڈپریشن سے پھر کوئی نکالنے والا اگر نہ ہو نا, تو پھر آپ اور نقصان پہ نقصان کرتے چلے جاتے ہیں, کاروبار تباہ ہو جاتے ہیں, صحت تباہ ہو جاتے ہیں. تو میری گزارش تو یہ کہ جو ہو گیا اب اس پر زیادہ رونے کی بجائے آئندہ وہ غلطی نہیں کرنی, اللہ سے دعا کریں اور مدد مانگیں اللہ سے, اور آگے بڑھیں. کہتے ہیں ماضی میں جو لوگ رہتے ہیں نا وہ بہت پریشان رہتے ہیں, حال میں جئیں, جس وقت ہمیں اس کو انجوائے کریں, اور مستقبل میرے ہاتھ میں ویسے بھی نہیں ہے, اللہ سے اچھے مستقبل کی دعا کریں, ٹھیک ہے نا, لیکن ہم جو اس وقت موجود ہیں اس کو انجوائے کریں, اور جیسے بھی معاملات ہیں اس کو لے کے چلیں انشاءاللہ. ماشاءاللہ, دل تو چاہتا ہے کہ بہت سارا کلام کیا جائے, چلیں کوشش کی ہم نے کہ اچھی اچھی باتیں کی جائیں اور آپ تک ان باتوں میں کچھ نہ کچھ پیغام بھی پہنچایا جائے. سفر اپنی جگہ پہ, لرننگ اپنی جگہ پہ, اور سفر ہو, لرننگ ہو اور اچھا ساتھی ہو تو آپ یقین کریں اس سے بہتر کوئی اور سفر ہو نہیں سکتا. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہو تیرے واسطے پوری ہو دعائیں یا ایک اور لوگوں میں بڑا پرابلم جو شیئر کرتے ہیں, یار میں اب بات منوا نہیں پاتا, تو کیا ٹپس دیں گے؟ بات منوانی کیوں ہے, بات پہنچانی اور ہے اور بات منوانی اور ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس جو آئیڈیا ہے یا آپ جو بات کر رہے ہیں اس سے مضبوط بات سامنے والے کے پاس ہے اور فائدہ مند سامنے والے کے پاس ہے. اگر ہر ہی میٹنگ میں یہ سوچ کے بیٹھ رہا ہوں کہ میں نے اپنی منوانی ہے, تو پھر تو میں ہمیشہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہو کے کھڑا ہوں گا. ہو تیرے واسطے پوری ہو دعائیں یا اللہ. سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا, یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا. آج ہمارے معاشرے میں ویڈیو کلچر عام ہو گیا ہے. ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل ہے. ہر خوشی, ہر دعا, ہر نیکی کیمرے میں محفوظ کی جا رہی ہے. یاد رہے, عمل اگر دکھاوے کے لیے ہو تو اجر ضائع ہو جاتا ہے. ہم بات کریں گے موجودہ دور کے ویڈیو کلچر کے متعلق, تو پھر دیکھیے پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے, جس کا موضوع ہے ویڈیو کلچر. انشاءاللہ 17 اگست 2025 بروز اتوار صبح 8 بجے براہ راست مدنی چینل پر.